شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ یا اللہ، سارے نبیوں کے امام، پوری کائنات کے رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ میرے بھائی اور دوستو، اور خصوصاً میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ وہ ذات ہے جو پوری کائنات کی مالک ہے، پوری کائنات کی خالق ہے اور پوری کائنات کی رازق ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ، میں کلینک پر بیٹھا تھا، ایک آدمی بیمار تھا، دوائی لینے آیا۔ دوائی لینے کے بعد اس نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہتا ہے کہ بڑا بھوکا ہوں، غریب ہوں، بچے جوان ہیں، اپنا ذاتی گھر نہیں، بڑا پریشان ہوں، بڑی شرمندگی ہے، اپنے آپ پر بھی غصہ آتا ہے۔ تو جناب، آپ کا نام سنا ہے، آپ کے پاس آیا ہوں۔ جب گھر سے نکلا تو سوچا کہ پیسے نہیں، دوائی کیسے لوں گا؟ تو ساتھ میری بیوی، اس نے کہا کہ جاؤ، اللہ سبب بنائے گا، اتنی بیماری ہے، دوائی تو لینی ہے۔ وہ بندہ آ گیا تو کہتا ہے کہ میں بڑی شرمندگی کے ساتھ آیا، تو جناب حضرت صاحب میرے لیے دعا کر دیجئے۔ تو ہاتھ آگے پھیلا کر کہنے لگا، ہاتھ جوڑ کر، کہ میرے لیے دعا کریں۔ میں نے اس کے ہاتھوں کو پکڑا، اس کو اٹھا، سینے سے لگایا اور محبت سے ملا۔ اس کی عاجزی، اس کا اندر سے رونا، جو کہ مجھے بھی ہلا کر رکھ دینے والا تھا، تو بڑی عجیب سی کیفیت تھی اس انسان کی، کیونکہ جو غریب ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ غربت کیا چیز ہے۔ دوسرے انسان کو ان چیزوں کا احساس نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے کچھ نہ کچھ بتا دیجیے حضرت صاحب، تاکہ میں بھی اپنی زندگی کے اندر اپنی آنکھوں سے ایک دفعہ اپنے گھر کو خوبصورت بنتا ہوا دیکھوں، بچوں کو خوبصورتی کا لباس اور اخلاق اور اچھے سکولوں میں پڑھتا ہوا دیکھوں، اور گھر کے معاملات ہو سکتا ہے میری زندگی میں بدل ہی جائیں۔ تو حضرت صاحب کچھ بتا دیجئے۔ میں نے کہا اس کو کہ میرا بھائی، یہ میری زبان بولے گی ضرور، لیکن اس کے پیچھے آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ کی طاقت ہے۔ ان کا فرمان ہے،
جو انہوں نے بتایا ہے وہ بتانے والا ہوں، یہ میرا عمل نہیں، میرے آقا کا عمل ہے۔ جو کچھ انہوں نے بتایا اپنی زندگی میں وہ یقیناً حقیقت ہے۔ آپ نے صرف 3 کام کرنے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو اتنا پیسہ دیں گے کہ بھوک آپ کی نسلوں سے بھی ختم ہو جائے گی۔ تو وہ بڑا غور سے سننے لگا اور دیکھنے لگا۔ کہتا ہے حضرت صاحب بتائیں۔ میں نے پہلے نمبر پر اس کو کہا کہ اے میرے بھائی کہ میری بات ذہن میں رکھ لو کہ آئندہ آپ نے کوشش کرنا ہے کہ باوضو رہنا ہے، اور جب آپ نے وضو کرنا ہے تو اس میں پانی کم سے کم استعمال ہو۔ ایک تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور دوسرے نمبر پر جب بھی آپ گھر آئیں تو گھر آتے ہی آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ہے، اور اس کے بعد سورۃ اخلاص کو 1 دفعہ پڑھنا ہے، اور آخر میں تیسرا کلمہ جو ہے وہ بڑی عاجزی، انکساری اور خوف کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کے اندر بڑے راز ہیں۔ یہ 3 کام ہیں آپ نے کرنے۔ ایک تو باوضو رہنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے جب گھر آنا ہے تو آپ نے سلام دینا ہے اور سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور تیسرے نمبر پر تیسرا کلمہ جو ہے اس کا آپ نے چلتے پھرتے لیٹتے دل کے اندر یہ چیز انکساری اور خوف اللہ کا رکھ کر آپ نے اس کلمے کو پڑھنا ہے۔ اس نے میرے ہاتھ چومے تو میں نے کہا کہ انشاءاللہ آپ کو رزق ملے گا، یہ میرے آقا کا حکم ہے، یہ میری بات نہیں۔ بول میں رہا ہوں لیکن میرے پیچھے میرے آقا کی زبان ہے، یہ ان کا فرمان ہے۔ تو عزیز من میں کیا بتاؤں، اللہ نے اس کی زندگی کو ایسے پلٹا، ایسے زندگی بدلی۔ کچھ ہی عرصہ جب اس نے اس کاموں کا اہتمام کیا تو اللہ رب العزت نے اس کے دن ایسے بدلے کہ صرف چند ماہ ہی گزرے تھے، ایسی غیب سے مدد آئی کہ وہ انسان دوبارہ مجھے بتانے آیا، اور وہ اپنی گاڑی پر آیا، وہ پہچانا نہیں جا رہا تھا کہ وہ ہے۔ تو یہ ایک بڑی لمبی گفتگو ہے، صرف ناظرین کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے آقا کے عمل کو سینے سے لگا لو۔ اگر آپ نے زندگی میں کامیابی لینی ہے، اگر اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو خدا کی قسم اس کے بغیر کوئی دوسرا راستہ ممکن ہی نہیں، کوئی حل نہیں اس کا۔ بس یہی عمل اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو اس کی تلقین کرو۔ اللہ رب العزت وہاں سے رزق دے گا جہاں سے آپ تصور نہیں کر سکتے۔ جس چیز کو ہاتھ لگاؤ گے سونا بن جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔